السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں طوبیٰ کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے افسانہ جس کا نام ہے ہرجائی۔ اس کو تحریر کیا ہے کائنات شمشاد نے۔ لیکن جناب، شروع کرنے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل میں آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اور ناولز اور دیگر کہانیاں سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملیں۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ افسانہ ہرجائی۔ کیوں تمہارے لیے صرف میں کافی نہیں ہوں؟ کیوں میرے ہوتے تمہیں کسی اور کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ کیوں تم صرف میرے ہو کے نہیں رہ سکتے؟ جیسے میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے ویسے ہی تمہاری زندگی میں میرے علاوہ کوئی نہ ہو۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ پھوٹ پھوٹ کے روتے کرلاتے اس کا دل بس انہی لفظوں کی گردان کر رہا تھا۔ بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھ کر چادر مٹھیوں میں جکڑے روتے ہوئے کافی دیر تک وہ خیالوں میں ایان سے شکوے کرتے کرتے تھک کے تکیے پہ لیٹ گئی۔ مسلسل رونے سے آنکھیں سوج گئی تھیں اور اب سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ دل اب بھی صبح دیکھی گئی ان چیٹس اور ایان کی باتوں کو یاد کر کے رونے کا چاہ رہا تھا، مگر آنسو خشک ہو چکے تھے۔ ابیہ اور ایان کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ ان کا ایک 4 سالہ بیٹا ریان بھی تھا۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ وہ ایان سے اور ایان اس سے بہت پیار کرتا تھا، مگر پچھلے 1 ماہ میں وہ سوشل میڈیا کی کسی ردا نامی لڑکی سے دوستی کر بیٹھا جو بعد میں محبت میں بدل گئی۔ جان، میں تمہیں ہی کال کرنے والا تھا۔ ایک دن آفس سے آنے کے بعد جب ابیہ ایان کے لیے چائے لے کر روم میں داخل ہوئی تو ان الفاظ پر اس کے قدم دروازے میں ہی ساکت ہو گئے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرا دوست تھا فراز، ہم یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے۔ اسے ہی باتوں باتوں میں جان کہہ رہا تھا۔ ابیہ کو فخر چہرہ لیے دروازے پر کھڑا دیکھ کے اس نے بعد میں بات کر لیں گے کہتے ہوئے کال کاٹ کر اسے وضاحت دی۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ ابیہ نے قریب آ کے بے یقینی سے پوچھا۔ دل اب بھی شور کر رہا تھا کہ ایان جھوٹ بول رہا ہے، مگر وہ دل کی دہائی کو نظر انداز کرتے امید سے پوچھنے لگی۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، تم بھی نا پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا سوچتی رہتی ہو۔ ایان کے 2-3 بار کہنے پر وہ مان گئی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ اتفاق سے 1 ہفتے کے بعد ابیہ نے ردا کا ایان سے کیا گیا اظہار محبت کا میسج دیکھ لیا۔ ویسے تو موبائل پر پاسورڈ لگا ہوا تھا جو ابیہ کو بھی نہیں معلوم تھا، لیکن اس وقت موبائل بیڈ پر پڑا ہوا تھا اور ایان آفس سے آ کے اپنے جوتے اتار رہا تھا، جبکہ ابیہ قریبی پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ نوٹیفیکیشن بجتے ہی اس کی نظر موبائل پر پڑی۔ ایان، یہ جھپٹ کے موبائل اٹھا دے صدمے کے مارے اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ابیہ، تمہیں کتنی بار کہا ہے میرے موبائل سے دور رہا کرو، نہ جانے کن کن دوستوں آفس والوں کی کالز اور میسیجز آتے ہیں، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان بیکار جھمیلوں میں پھنسنے کی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کے نوٹیفیکیشن ہٹاتے وہ سرد لہجے میں بولا تو ابیہ نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ بیکار جھمیلے؟ ایک لڑکی آپ سے اظہار محبت کر رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہو میں کن بیکار جھمیلوں میں پڑ رہی ہوں؟ مجھے سچ سچ بتائیں کون ہے یہ اور آپ کب سے جانتے ہیں اسے؟ وہ چیخ پڑی۔ ایک فضول سی بات کو لے کر تم جھگڑا کر رہی ہو۔ یہ فضول بات نہیں ہے، مجھے سچ جاننا ہے، وہ بھی ابھی۔ وہ بضد ہوئی کیونکہ اب برداشت سے باہر ہو گئی تھی بات۔ اچھا ٹھیک ہے تو سنو، دوست ہے میری، اسے دوستی کا بہانہ کر کے جان چھڑانی چاہیے۔ دوست اس طرح اظہار محبت کرتے ہیں؟ ایان، میں بچی نہیں ہوں، مجھے سچ بتائیں کیا رشتہ ہے آپ کا اس لڑکی سے؟ تم تو جان کو آ گئی ہو۔ ہاں چل رہا ہے میرا چکر، تو کیا کرو گی تم؟ غصہ ہوتے بالآخر ایان نے سچ اگل دیا۔ ایان، آپ غیر عورت سے کیوں؟ میں ہوں نا، پھر آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ضرورت پڑی آپ کو اس کی؟ شدت سے روتے ہوئے یہی بول سکی۔ فالتو کا واویلا مت کرو، کون سا گھر لا رہا ہوں یا شادی کر رہا ہوں؟ بیوی تو تم ہی ہو، یہ تو بس وقتی تفریح ہے، دس ٹائم پاس، اور مرد ایسے شکل کرتے رہتے ہیں۔ سویٹ ہارٹ، تم سنجیدہ مت ہو۔ اسے کندھے سے تھامے چڑھ کر بولتے بولتے آخر میں اس کا لہجہ نرم پڑا۔ نہیں برداشت مجھے کسی اور عورت کا سایہ بھی آ پر پڑے۔ اس کے ہاتھ جھٹک کے وہ چلائی۔ ابیہ، ٹھیک ہے یار، کر دیتا ہوں ڈیلیٹ، اب رونا بند کرو۔ نہ جانے کیا سوچ کے ایان نے نرمی سے کہا، پھر اسے دکھا کے نمبر میسج سب ڈیلیٹ کر دیے تو وہ پرسکون ہو گئی، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ کچھ دن بعد پھر اس نے واٹس ایپ پر ایک لڑکی کے وائس میسج دیکھ لیے اور باز پرس کرنے پر جواب آیا انشورنس والی تھی۔ پھر 2 دن بعد ایک اور انشورنس والی دکھی اور ابیہ کا ماتھا ٹھنکا۔
کہ آخر یہ سارے انشورنس والی کھٹی ہی میرے میاں کو پالیسی کیوں بھیج رہی ہیں۔ بس پھر کیا تھا، اچھی خاصی جھڑپ ہوئی دونوں کے بیچ، جس میں ایان نے صاف کہا، ہاں کرتا ہوں لڑکیوں سے بات، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، گھر چھوڑ کے جانا ہے تو چلی جاؤ، مگر دوبارہ اس بات کو لے کر میرا دماغ مت کھانا۔ ایان تو جھگڑ کے چلا گیا۔ ابیہ کا رو رو کے برا حال تھا، مگر کتنا روتی، بلاخر تھک ہار کے اٹھ گئی، منہ ہاتھ دھو کے خود کو تازہ دم کیا اور سکون سے آگے کا لاہے عمل سوچنے لگی تو ذہن میں اپنی دوست ردا اور بڑی بہن فاطمہ گھومنے لگی۔ ردا کے شوہر کا لڑکیوں سے چکر ہی نہیں، اس سے زیادہ کا تعلق تھا، پھر بھی ردا آنکھیں بند کیے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ شوہر کے گھر رہ رہی تھی عزت سے، جبکہ اس کی بہن فاطمہ کو جب شوہر کے آفس میں دوستی کا پتہ چلا تو وہ ماں باپ کے گھر آ کے بیٹھ گئی اور سب کے سمجھانے بجھانے کے باوجود طلاق لے لی۔ اب بوڑھے ماں باپ پر بوجھ بننے کے ساتھ بھائی بھاوج کی نظر میں بھی کھٹک رہی تھی۔ ان سب واقعات کو سوچنے کے بعد ابیہ نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اپنا گھر نہیں چھوڑے گی۔ کیا ہوا، بات ہی کرتا ہے نا، وہ اللہ سے دعا کرے گی، مالک اسے ہدایت دے اور وہ غیر عورتوں کو چھوڑ کے میری طرف پلٹ آئے، مگر اپنا گھر چھوڑ کے میں اپنے بیٹے کو دربدر نہیں کروں گی اور نہ ہی دنیا کو خود پر ہنسنے کا موقع دوں گی، کیونکہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے، یہاں مرد غلط بھی ہو تب بھی قصوروار عورت کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ مرد کی چھوڑی ہوئی عورت پر تانے کسنا سارا زمانہ اپنا حق سمجھتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ صرف اپنے مرد کی سن لی جائے۔ جی تو جناب، کیسا لگا آپ کو یہ افسانہ؟ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے کسی اور نئی کہانی، کسی اور نئے افسانے، کسی اور نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔